Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایات البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. تو شروع کرتے ہیں. سپہ سالانہ بصیرت. اسلام امن و امان کا دین ہے. جنگ و جدل، ظلم و ستم اور خون ریزی و بد امنی اس کے منشور میں داخل ہی نہیں. جہاں کہیں بانی اسلام کو شمشیر برہنہ اٹھانا پڑی، تاریخ شاہد ہے کہ یہ محض دفاعی ضرورت تھی. جارحیت سے قلبی نفرت تھی. اگر آپ جارحیت پسند ہوتے تو فتح مکہ سے بڑھ کر اور کون سا موقع تھا ایسے جذبات کی تسکین کے لیے. مگر آپ نے عفو عام کا اعلان کر دیا. آج کا مغربی مورخ حقائق و بصائر کے نازک پھولوں کو رونتا ہوا انتہائی بے دردی سے لکھتا ہے کہ اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہ بہت سنگین جھوٹ اور کلمی جرم ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لشکر اسلام بوڑھوں، عورتوں، بچوں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور کھیتوں کا بھی خیال رکھتا تھا. لوگ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے. ان کا طریقہ وہی تھا جیسا کہ ایک ماہر سرجن جسم کا آپریشن کر کے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے کہ باقی نظام بدن بالکل محفوظ رہے. آپ بھی عرب معاشرے کو نیکی اور فلاح کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے جو بعد میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے. اس لیے ضروری تھا کہ شرپسند عناصر کی گوشمالی کی جاتی. آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اکثر جنگوں کی سپہ سالاری کا عہدہ خود سنبھالا اور خداداد بصیرت کی وجہ سے فتح و نصرت حاصل کی. جنگ بدر اور احد میں اپنے مستقر سے نکل کر مد مقابل کو کچل کر رکھ دیا. جنگ خندق میں کامیاب طریقہ دفاع سے کام لیتے ہوئے باطل کے قدم اکھاڑے. جنگ خیبر و حنین دشمن کے علاقہ جات میں جا کر فتح فرمائی. آپ نے دشمن کے اندرونی حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے جاسوسی نظام بھی رائج فرمایا تاکہ امت کے لیے سنت و حجت بن جائے. یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کے لیے حضرت زبیر کو روانہ فرمایا. متفق ہے. جب آپ کسی دشمن سے لڑائی کرتے تو اسے اطلاع نہ ہونے دیتے. اس طرح دشمن جم کر مقابلہ نہ کر سکتا اور خون ریزی بھی کم ہوتی. متفق ہے. فتح کے بعد 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے، تعاقب بھی فرماتے جیسا کہ جنگ احد کے بعد کفار مکہ کا پیچھا کیا تھا. بخاری کتاب المغازی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سپہ سالانہ بصیرت کا نتیجہ تھا کہ اہل حرم نے آغوش صحرا سے نکل کر فلک بوس فصیلوں اور آہنی قلعوں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی. قیام کرم. حضور چونکہ مسلمانوں پہ کرم کا بادل بن کر سایہ افغن رہے، اس لیے انہیں کسی قسم کی سختی اور آزمائش میں ڈالنے سے دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور طویل قرات سے لوگوں کو پریشان کیا. آپ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، لہذا نماز کو مختصر پڑھا کرو. بخاری کتاب صلاح. آپ خود بھی امامت فرماتے وقت لوگوں کا خیال رکھتے. اگر کسی بچے کی آواز کانوں میں پڑ جاتی تو مزید تخفیف فرما دیتے کہ شاید اس کی ماں پریشانی محسوس کر رہی ہو. اعزاز. حضور سخت دل اور تند خو نہیں تھے. بخاری کتاب البیوع. ایک رات آپ غیر معمولی دیر کر کے مسجد میں تشریف لائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عالم انتظار میں کئی بار سوئے اور کئی بار جاگے. بالآخر آپ نے آ کر فرمایا اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا کہ نماز عشاء اسی وقت پڑھا کرو. کتاب صلاح. آپ نماز تراویح کے لیے 2 دن مسجد میں تشریف لائے اور بعد جماعت نماز ادا فرمائی. تیسرے دن نہ آئے. لوگوں کی کثیر تعداد منتظر رہی. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا تمہاری موجودگی مجھ پر مخفی نہ تھی. میں باہر نہ آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے قاصر رہو. بخاری کتاب الصیام. آپ ہر وقت غم امت کو پیش نظر رکھتے اور دنیا و آخرت میں اس کی فوز مندی اور فلاح کے لیے سوچتے رہے. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گماں ہے. حسن معاشرت کی تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسانی روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، نہ کہ حیوانی جبلتوں کا محرک پتلا. آپ نے بنی نوع انسان کو
اس نے معاشرت کے انقلاب پیرا طریقے اور سلیقے بتائے اور جہالت و گمراہی، تشدد و عریانی، فحاشی و بدگماشی سے پاک معاشرے کی تشکیل و تعمیر فرمائی۔ ذیل کی سطور میں آپ کی طرز معاشرت دیکھیں کہ انبیاء کرام کا تاجدار اور کسرونی کا مالک کس انداز سے زندگی بسر کرنا پسند فرماتا ہے، علیہ و علیہم الصلاۃ والسلام۔ بچوں پر شفقت۔ بچے کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی عادات کو اچھا یا برا بنانے میں والدین یا معاشرے کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ فرمایا ہر بچہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے وارث اسے یہودی و نصرانی بنا سکتے ہیں۔ حضور نے ان نوزائیدہ پودوں کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ بچوں کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں کھجور چبا کر ڈالتے۔ متفق ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پیار کا مرکز تھے۔ ایک مرتبہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں گلے لگا لیا اور پیار کیا۔ بخاری۔ ایک بار ایک بچے کو گود میں لیا تو اس نے آغوش نبوت میں پیشاب کر دیا، پس آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ بخاری کتاب الادب۔ ایک بار اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو اپنے دوش مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا، پھر نماز پڑھنے لگے۔ جب رکوع جاتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا لیتے۔ کتاب الادب۔ ام خالد رضی اللہ عنہ ابھی بچی تھی تو آپ نے انہیں چادر عطا فرمائی، پھر ان کی قمیص سے متعلق فرمایا پہنو اور پرانا کرو۔ مزید فرمایا یہ کتنا اچھا کپڑا ہے۔ پھر وہ آپ کی مہر رسالت سے کھیلنے لگی تو حضور نے منع نہ فرمایا۔ بخاری کتاب الجہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کتاب الادب۔ ایک اعرابی نے کہا حضور اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے مہربانی کو نکال لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بخاری کتاب الادب۔ اہل خانہ کے حقوق۔ بیوی اپنے شوہر کی عزت اور ناموس ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا خامند کا فرض ہے۔ حضور ہر لحظہ ازواج مطہرات کے حقوق پورے فرماتے۔ عصر کے بعد تمام ازواج کے ہاں جایا کرتے اور کچھ دیر بیٹھے رہتے۔ کتاب التفسیر۔ اگر بتقاضائے بشریت آپ کی ازواج کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی تو آپ خاموش رہنا پسند فرماتے۔ بخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے کاموں میں مشغول رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اسے ادا فرماتے۔ کتاب الادب۔ ناداروں سے حسن سلوک۔ آپ ہمیشہ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی حالت روائی فرمایا کرتے۔ چنانچہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حق کا راستہ بتاتے ہیں، مہمان کی خاطر کرتے ہیں اور ناداروں کے کام آتے ہیں۔ بخاری کتاب الوحی۔ مسلم۔ یہ آب زر سے لکھنے کے قابل الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ یہ صفات مقدسہ ہمیشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ رہیں۔ ایفائے عہد۔ آپ ہر حال میں وعدہ پورا کرنے کی صحیح فرماتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو مرد مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچتے آپ انہیں شرائط کے مطابق واپس کر دیا کرتے۔ کتاب المغازی۔ آپ کی اس رفیع المرتبت صفت کا اقرار ابو سفیان نے دربار کیسری میں بھی کیا تھا اور کیسر نے اس کی تصدیق کی تھی۔ شرم و حیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے سلسلے میں ایک بڑی معروف روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ متفق ہے۔ آپ بیعت کرتے وقت عورتوں کو ہاتھ نہ لگاتے تھے بلکہ زبانی عہد لیتے۔ بخاری کتاب التفسیر۔ مسلم کتاب الامارہ۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ محنت و مشقت۔ آپ کسی قسم کا امتیاز پسند نہ فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شانہ بشانہ محنت فرماتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں آپ ہی پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ بخاری۔ جنگ احزاب میں صحابہ کرام کے ساتھ برابری کا کام کیا اور اپنے دست اقدس سے خندق کھودی۔ اعزاز۔ انداز تدریس۔ فرمایا میں دنیا میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ قرآن بھی فرماتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کا طریقہ تدریس نہایت سادہ، عام فہم، دل افروز اور مثالوں سے مزین ہوتا تھا۔ آپ آہستہ آہستہ باتیں کرتے کہ اگر کوئی چاہتا تو گن سکتا تھا۔ متفق ہے۔ سادگی۔ سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین وصف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
تو دیکھا کہ فخر انبیاء ایک چٹائی پر بیٹھے ہیں۔ عرض کی حضور کیسر و کسرہ تو آسائش کی زندگی بسر کریں، جبکہ آپ کی زندگی کا یہ عالم۔ فرمایا ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت میں راستے ہیں۔ مکان انتہائی تنگ اور سادہ تھا، کھانا سادہ ہوتا، کبھی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر جی نہ چاہتا تو چھوڑ دیتے۔ چمڑے کا تکیہ استعمال فرماتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ ظاہری اسرت کا یہ حال کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہ جلتی اور کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے کبھی 2 دن تک متواتر جو کی روٹی جی بھر کر نہیں کھائی، بخاری شریف۔ 2 جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھنا ہوا بکری کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی تک سے پیٹ نہ بھرا، بخاری۔ متفرق خصائل مبارک۔ خوشبو سے ازحد پیار تھا، اسے کبھی رد نہ فرماتے تھے۔ خوش طبی ہاتھ صرف تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش طبی سے ملاقات فرماتے، میرے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تمہارا پرندہ کہاں ہے، بخاری شریف۔ آپ ہر مسلم و غیر مسلم کی عیادت فرماتے، غیر مسلم کو عیادت کے وقت دعوت اسلام دیتے، رایا کے آرام کا خیال رکھتے، راتوں کو گشت فرماتے، حدود کو نافذ فرما کر برائی ختم فرماتے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اعمال مقرر کرتے اور ان سے باقاعدہ حساب لیتے، سپہ سالاروں کی زیادتیوں کا جائزہ لیتے اور انہیں تنبیہ فرماتے، زراعت کی ترقی کے لیے انتظام فرماتے۔ ایک بار یہودیوں نے نصف پیداوار پر معاہدہ کیا، بخاری شریف۔ ورع و تقوی، تسلیم و رضا، زہد و عبادت، عاجزی و انکساری اور صداقت و امانت آپ کے خصوصی اوصاف تھے۔ الغرض آپ کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو بہترین اور ہر انداز میں مکمل تھا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ خواشی دریچہ اول۔ یہی سوالیہ طریقہ حضور نے صحابہ کو تعلیم دیتے وقت اختیار فرمایا۔ مثلاً ایک بار فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور یہی مسلمان کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، بخاری کتاب العلم، مسلم ترمذی نسائی قدر اختلاف الفاظ سے۔ پھر آپ نے صحابہ کے کہنے پر بتا دیا کہ یعنی کھجور کا درخت۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنا عدم علم پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ نبوت کے اس طرز تدریس پر موجودہ دور کے جدید ماہرین تعلیم نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ آغاز درس سے پہلے استاد طلبہ کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لے تاکہ ان کی اشتیاق مزید بڑھے اور خاطر خواہ نتائج حاصل ہوں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی ایسے موقع پر آپ کے علم کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ الفاظ کہہ کر علم الہی کے ساتھ ساتھ علم مصطفیٰ کا اقرار بھی کیا۔ مذکورہ حدیث سے ایک یہ نقطہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کو تمام پہلوؤں سے مشبہ بہ کی مثل ہونا ضروری نہیں۔ کھجور کو مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جس طرح کھجور کا پھل اور اجزاء فائدہ مند ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی خیر و برکت والا ہے۔ ایک تشبیہ سے کھجور اور مسلمان میں کلی مماثلت کا فتویٰ صادر کرنا جہالت ہے۔ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم سے یہ مراد لینا کہ ہر آدمی ہر لحاظ سے نبی کی مثل ہے، بہت بڑی نادانی اور گستاخی ہے۔ یہاں بھی وجہ تشبیہ صرف ایک ہے، یعنی مخلوق ہونا۔ ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ایک ہے۔ آگے جب مقام مخلوق اور مرتبہ تسلیم میں موازنہ ہوگا تو پھر بھی حضور ہر لحاظ سے بے مثل قرار پائیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے۔ آپ کو بشر محض کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ تو اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جب اصل بشریت کی تخلیق ہو رہی تھی۔ اس عقیدے کی بنیاد قرآن میں ہے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ معلوم ہوا کہ آپ توحید الہی کی حقانیت کے لیے بھی شاہد اور گواہ ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب پہلے موجود ہوں۔ اس مضمون کی ایک اور روایات مشاہدہ فرمائیں جن سے سرکار کونین کی عظمت روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ مجھے اختیار دیا گیا کہ شفاعت لے لو یا آدھی امت جنت میں لے جاؤ۔ میں نے شفاعت اختیار کی اور وہ زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں پاکیزہ لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا؟ نہیں، بلکہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے شفاعت کروں گا۔
مسند امام احمد ابن ماجہ۔ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، ترمذی، ابو داؤد، بہقی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، طبرانی شریف۔ فرماتے ہیں مجھے 3 سوال عطا فرمائے گئے ہیں، میں نے دو بار دنیا میں امت کی مغفرت طلب کر لی اور تیسری عرض قیامت کے لیے رکھی جب تمام مخلوق میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ مسلم شریف۔ جتنے زمین میں درخت، پتھر اور ڈھیلے ہیں، میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ طبرانی، بہقی شریف۔ حضور غم امت میں رو پڑے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، محمد کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضور نے جواب دیا تو پھر جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام لائے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر لیں گے، آپ غمگین نہ ہوں۔ مسلم شریف۔ قرآن بھی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب تر ہے کہ آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسند الفردوس میں ہے اللہ کے وعدے پر میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہا۔ ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ مجھے جنت کے حلوں سے ایک حلہ پہنایا جائے گا، پھر میں عرش الہی کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا اور اس مقام پر مخلوق میں میرے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ ترمذی۔ قیامت میں جب لوگ خاموش ہوں گے میں شفاعت کروں گا۔ ترمذی۔ قرآن کریم بھی آپ کے اس حق کی وضاحت فرماتا ہے، اللہ کے یہاں شفاعت کے مالک وہی ہیں جنہوں نے رحمان کے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حقائق سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک انوکھی وجاہت کے مالک ہیں۔ مذکورہ صدر تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بزم قدسیہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرماتا ہے۔ یہی بات اس کے کلام لازوال سے بھی آشکار ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور کی بے مثل نعت ہے۔ مثلاً ساقی کوثر کی فضیلت میں چند آیات مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے لیے ہر آنے والا دور پہلے سے زیادہ مبارک ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور بہت سی نصوص قطعی ہیں جو ان کے مقامات پر بیان کی جائیں گی، گویا عرش پر ہی نہیں زمین پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے پرچم لہرا دیے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہیں۔ ایک حدیث مولوی خلیل احمد صاحب نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ یاد رہے کہ اس حدیث سے متعلق علماء حق نے کافی اضطراب کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے سخن اصل ندارت درد آیت بنا صحیح نشدہ، اس روایت کی کوئی اصل ثابت نہیں۔ دارج النبوہ جلد اول صفحہ 70-70۔ حیران کن امر ہے کہ مولوی موصوف یہ روایت حضرت دہلوی کے حوالے سے ابراہیم قاطع میں نقل کرتے ہیں، مگر ان کا اصل فیصلہ شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں فرمایا ہے، امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں، ویسے درایتاً بھی یہ روایت اہل ایمان کو قبول نہیں ہو سکتی۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔